موضوع الدرس التخویفات والتہدیدات للکفار والمشرکین، سورۃ حامیم سجدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً۔ کس جگہ سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره، وهو الخالق لكل شيء القاهر لكل شيء المقتدر على كل شيء۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں انکار فرمایا مشرکین پر جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، الہہ باطلہ کو شریک بناتے ہیں، حالانکہ وہی ذات ہے جو ہر چیز کی پیدا کرنے والا وہ ہے، ہر چیز پہ اس کا غلبہ ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے۔ جب ہر چیز کا خالق، مقتدر، قادر وہ ہے تو کوئی غیر کیسے عبادت کے قابل ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی انکار استفہام انکار۔ قل أئنکم، کیا ہو گیا تم؟ لتکفرون بالذی، اس ذات سے کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر تم اس کے لیے شریک بناتے ہو، اس کے لیے دیگر لوگوں کو شرکا بناتے ہو۔ اے نذراء وامثالا تعبدونها معه، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے عبادت کی جاتی ہے اسی طرح تم نے آلہہ بنا رکھے ہیں، ان کی بھی اسی طرح عبادت کرتے ہو، نظریں چڑھاتے ہو، سجدے کرتے ہو، منتیں مانتے ہو۔ وہ جو ہر چیز کا خالق ہے، اصل رب العالمین تو وہ ہے الخالق للاشیاء، هو رب العالمین کلہم، تمام مخلوقات کے پالنے والا، تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والا اس کی ذات ہے۔
وهذا المكان فيه تفسير لقوله تبارک و تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ تفصیل ہے. خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یاد رکھیں قرآن پاک میں یہ سنت اللہ ہے. ایک جگہ اگر اجمال ہوگا تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوگی. ایک جگہ مجمل بیان ہو جائے کہ 6 دنوں میں، تفصیل دوسری آیات میں آ جائے. ففسرها هنا ما يختص بالارض مما اختص بالسماء وذكر انه. اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں خاص طور پہ پہلے زمین کا ذکر کیا. وذكر انه خلق الارض اولا، سب سے پہلے اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا. لانها كالاساس، چونکہ اصل بنیاد جو ہے وہ زمین ہوتی ہے. بنیاد ہوگی تو اس پہ ہر چیز کھڑی ہوگی. والاصل ان يبدا بالاساس ثم بعده بالسقف. پہلے چونکہ اساس بنایا جاتا ہے، پہلے زمین اور دیواریں بنتی ہیں پھر چھت بنتی ہیں. کما قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وہ ذات جس نے جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. تو زمین کا ذکر پہلے ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. اس کے بعد پھر اللہ نے آسمانوں کا قصد کیا اور اس کو 7 آسمان بنائے. وَأَمَّا قَوْلُهُ تبارک و تعالی، لیکن دوسری آیت میں آتا ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ، کہ ظالموں کیا تمہارا پیدا کرنا بڑا ہے آسمانوں کا؟ بناہا، جس نے آسمانوں کو بنایا. رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا وأخرج ضحاہا، اور جس نے آسمانوں کو بلند کیا، برابر کیا. پھر اللہ پاک نے رات اور دن کا نظام پیدا کیا. والارض بعد ذلك دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد بچھایا گیا. اخرج منها ماءها ومرعاها، پھر زمین سے اللہ نے پانی نکالا اور تمہارے لیے چارہ نکالا. والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو بوجھ بنایا. متاعا لکم ولانعامکم، زمینوں سے جو چیزیں پیدا کی تمہارے نفع کے لیے اور تمہارے جانوروں کے چارے اور نفع کے لیے. وفی هذه الآیۃ ندھو والارض کان بعد خلق السماء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے اور آسمان بعد میں ہے، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو بعد میں بچھایا گیا ہے. هذا الندهو والذي كان بعد خلق السماء والدهو فصل بقوله اخرج منها ماءها ومرعاها وكان هذا بعد خلق السماء. اب مفسر فرماتے ہیں کہ دہو کا معنی ہے بچھانا، دہو کا معنی ہے اس زمین سے پانی کا نکالنا. ایک ہے زمین کا پیدا کرنا، پیدا تو پہلے کیا اللہ نے، پھر آسمان بنائے، لیکن زمین کے منافع بعد میں نکالے گئے. تو ساری آیات جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَكَانَ هَذَا بَعْدَ خَلْقِ السَّمَاءِ وَأَمَّا خَلْقُ الْأَرْضِ فَقَبْلَ خَلْقِ السَّمَاءِ بِالنَّسْ. اور زمین کا پیدا کرنا جو ہے وہ آسمانوں سے پہلے ہے اس کا. وَبِهَذَا أَجَابَ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فيما ذكر البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيح فإنه قال وقال المنهال عن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس رضی اللہ عنہما انی لا اجد فی القرآن اشیاء تختلف علی. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں ایک بندے نے حضرت ابن عباس سے آ کے سوال کیا کہ حضرت میں قرآن شریف کی بعض آیات کو دیکھتا ہوں کہ آپس میں تعارض ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک آیت دوسری آیت کے مخالف ہے. قرآن میں آتا ہے کہ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اور دوسری جگہ آتا ہے واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. قرآن میں آتا ہے ولا یکتبون اللہ حدیثا، اور دوسری جگہ ہے واللہ ربنا ما كنا مشرکین فقد قدموا فی هذه الآیہ. اب اس نے پوچھا کہ حضرت ایک قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا
فلا انصاب بینہم، ان کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، ولا ہم یتسالون، اور نہ کوئی سوال ہوگا۔ لیکن دوسری جگہ آتا ہے اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، کہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اب ایک آیت کہتی ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا، اور ایک آیت کہتی ہے کہ وہ سوال کریں گے، تو لہذا یہ تو تعارف ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں آتا ہے کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، قیامت والے دن اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، کیا چھپائیں گے۔ لیکن دوسری جگہ آتا ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ مشرک اور کافر قیامت میں کہیں گے مولا ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا، تو چھپا رہے ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے کچھ نہیں چھپائیں گے، لیکن یہاں تو چھپا رہے ہیں کہ شرک کیا ہے، اب کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وقال انتم اشد خلقا من السماء بنا الى قولی والارض بعد ذلك دحاها فذكر خلق السماء قبل الارض۔ اس آیت میں آتا ہے کہ اللہ نے آسمان پہلے بنائے، زمین بعد میں۔ لیکن دوسری آیت کہتے ہیں قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین الى قولی تائین ذکر فی هذه خلق الارض قبل خلق السماء۔ اس آیت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کو پہلے بنایا اور آسمانوں کو بعد میں بنایا۔ اسی طرح وکان اللہ غفورا رحیما عزیزا حکیما سمیعا بصیرا فکأنہ کان ثم مضى۔ ہر چیز میں کہ وکان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے، رحمت فرمانے والے، یعنی تھے، یعنی اب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والے، اللہ سننے والے اور دیکھنے والے۔ فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى۔ فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو نے سمجھا نہیں ہے، قیامت کا دن تو بہت بڑا دن ہوگا، 1000 سال کے برابر ہوگا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّهِمْ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ 1000 سال کے برابر ہوگا، اس میں حالات ہوں گے۔ ایک مقام ایسا ہوگا جہاں کوئی سوال نہیں ہوگا، اور ایک مقام ایسا ہوگا جہاں سوال ہوگا۔ تو حالات ہوں گے، اختلاف احوال ہے کہ ایک وقت ایسا ہوگا، ایسی پریشانی ہو کوئی کسی کو پوچھے گا ہی نہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بات کو سمجھو قرآن کو۔ ثم فی النفخۃ الاولی، یعنی جب نفخہ اولا ہوگا تو ہر آدمی ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، ہر آدمی پریشان ہو جائے گا، حتیٰ کہ یعنی عورت اپنے بچوں کو بھی نہیں پوچھے گی، اور ہر آدمی بھاگے گا، دوڑے گا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وہ وقت ہے۔ ثم نفخ فی اخری فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ فلا انصاب بینہم عند ذلک وسان بینہم بالنفخۃ الاولی۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی سوال کتاب نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جب اٹھائے جائیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہاں سوال کریں گے۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین ولا یکتمون اللہ حدیثا اللہ تعالی یغفر لأہل الإخلاص ذنوبهم ويقولون تعالى ونقول لم نكن مشرکین فیختم علی افواہہم وتنطق ایدیہم ان ذلک یعرف اللہ تعالی لا یکتم حدیثا۔ اب فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے آگے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ کیا معنی؟ کہ جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ نے موحدین کے گناہ معاف کر دیے ہیں، جنت میں جا، کہیں گے یار آؤ ہم بھی قسم کھاتے ہیں ہم نے بھی شرک نہیں کیا، ہم بھی بخشے جائیں گے۔ تو وہ آگے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ اللہ حکم دیں گے کہ زبانوں پہ مہر لگا دو۔ تو اب تو اگر چھپا سکتے پھر چھپا لیتے ہیں، جب زبانوں پہ مہر لگ گئی تو ہر چیز سامنے آ گئی، ہر اعضاء نے گواہی دے دی، تو یہ چھپانا تو نہیں، یعنی وہ کوشش تو کریں گے نا لیکن چھپا نہیں سکیں گے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیات میں نعوذ باللہ کوئی تعارض ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وَإِنْدَهُ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر بھی امید کریں گے ہائے ہم مسلمان ہوتے۔
وخلق الارض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى الى السماء سواهن في يومين اخرين ثم دعا الارض ودحيها ان اخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والاكام بينهما في يومين اخرين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا خلق الارض في يومين، 2 دنوں میں اللہ نے زمین کو بنایا. ثم خلق السماء، پھر اللہ نے آسمان پیدا فرمایا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمانوں پہ توجہ کی، ان کو 2 دنوں کے اندر 7 آسمان بنائے. ثم دحى الارض، پھر زمین کو بچھایا. دہی کا کیا معنی ہے؟ اخرج منها الماء والمرعى، زمین سے پانی نکالا، سبزہ نکالا. وخلق الجبال والرمال والجماد والآکام، اور زمین میں پہاڑ رکھے، ریت کے ٹیلے رکھے، پتھر رکھے، اور بڑے بڑے اونچے اونچے ٹیلے زمین پہ رکھے گئے. وما بینہما فی یومین آخرین، یہ بعد کے 2 دنوں کے اندر یہ ہوا. وذالک قول تعالی وقول خلق الارض فی یومین وخلق الارض وما فی من شیء فی 4 ایام والسماوات فی یومین. تو اللہ نے زمین اور اس کے منافع 4 دن، آسمان 2 دن، تو کل 6 دن. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ثم نفسه بذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله تعالى من الشيء لا صاب به الذي أراد فلا يختلفن عليك القرآن فإن كل من عند الله عز وجل. باقی آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اس کا معنی یہ نہیں کہ پہلے تو بخشش والے تھے اب نہیں ہیں، نہ، اس کا معنی وہ ہمیشہ سے مہربان ہیں، وہ ہمیشہ سے بخشش کرنے والے ہیں، اور اس کی صفتیں جو ہیں وہ دائمی ہیں. لم یزل ولا یزال، وہ زائل نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا قرآن کو سمجھا کرو، بلا وجہ قرآن پاک کے اختلاف اور تعارض کا شکار نہ ہو جائے گا. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثني يوسف بن عدي قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیسۃ عن المنہال وابن الہدی وقال خلق الارض فی یومین، یعنی یوم الاحد و یوم الاثنین. اب دیکھیں، ایک بات کو یاد رکھیں کہ اب جو آدمی حضرت ابن عباس سے پوچھنے آیا ہے وہ بھی تو عرب ہے، تو صرف زبان سمجھنے سے قرآن نہیں آتا. ایک بات یاد، قرآن میں آتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، لیکن ذکر نصیحت پکڑنے کے لیے آسان ہے. یہ معنی نہیں کہ اس کے مسائل اور استنباطات اور اس کے احکام اور اس سے احکام کا اخراج، یہ تو پھر اس کے لیے تو اہل علم کی ضرورت ہے، ہر آدمی تو نہیں سمجھتا. اب اسی لیے اب آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ کی رحمت سے یوم عرفات میں آیت اکمال اتمام نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں پوری ہو گئیں، اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، سب خوش ہو گئے. لیکن ابن عباس اور ابی بن کعب اور ابو بکر ہو رہے. تو صحابہ نے پوچھا حضرت یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا اور نعمتیں اللہ نے تمام کر دی ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے سمجھو اس میں اشارہ ہے کہ حضور کے فراق کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا حضرت اس میں تو کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ حضور کا فراق ہے، حضور کی وفات. یہ تو کہ دین مکمل ہوگا. کہ اللہ کے بندے حضور دین کے لیے آئے، جب کام مکمل ہو گیا تو کام والا تو جائے گا نا. پھر آپ ایک عمارت بناتے ہیں، اس میں مستری لگاتے ہیں، مہندس لگاتے ہیں، عامل لگاتے ہیں، لیبر لگاتے ہیں، کام مکمل ہو گیا. کہ دیکھا نہیں ہر ملک میں جب مشروع تھے سڑکیں، بلڈنگیں اور کیا کیا بن رہا تھا، لاکھوں لیبر پڑی ہوئی تھی، جب کام ختم ہو گیا پھر اب پورے عالم میں دیکھ لیں کہ اقتصادیات پر تباہی آ گئی، بربادی آ گئی ہے پوری دنیا میں. وہ تو مسلمانوں کو مارنا چاہتے تھے، اللہ نے سب پہ قہر اتار دیا.
اب یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے بینک یعنی جن کا ارب ڈالر سے کاروبار تھا دیوالیہ ہو کے ختم ہو گیا. اچھا، اور جن کا ان کے ساتھ کاروبار تھا وہ گھر بیٹھے ہوئے برباد ہو گئے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے پیسہ رکھا ہوا تھا، محفوظ ہوگا، بڑا بینک ہے جی. اب بینک ختم ہو گیا تو یہ بھی گھر بیٹھے مر گئے. آپ نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا خلیج میں آ رہی ہے جی، بلڈنگیں بن رہی ہیں جی، ٹاور بن رہے ہیں جی، ہوٹل بن رہے ہیں جی، جب سمندر کے نیچے ہوٹل بن رہے ہیں، 2-2 میل اونچی بلڈنگیں کھڑی کی جا رہی ہیں. دولت ہے اور لوگ ہیں اور بھاگے آ رہے ہیں ایسے جیسے وہاں کوئی کیک رکھا ہوا ہے، سب اپنا کھانے کے لیے آ گئے. آپ پوچھیں جناب کہاں ہو؟ صرف وہ لوگ تھوڑے سے بچ گئے جن کا اپنا پیسہ تھا، جن نے بینکوں سے لیا تھا ڈوب گئے. یہ عالمی بحران. بڑی بڑی کمپنیاں روز اخبار میں پڑھیں، اس نے 1100 آدمی نکال دی، اس نے 6000 نکال دی، اس نے 4000 نکال دی، اس نے 5000 نکال دی. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اچھا، جب یہ بے روزگاری عام ہوگی نا، یہ جو باہر کے ملک ہمارے اوپر ہنستے تھے نا، یہ لڑتے ہیں، مارتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، ذرا بھوکا تو ہونے دو، دیکھو کیا کرتے ہیں. ہمارے ہاں جب روٹی نہیں ہوگی تو بندہ کیا کرے گا؟ جرم ہی کرے گا، اور کیا نہیں کرے گا. بھائی آدمی کے پاس روٹی نہ ہو، کپڑا نہ ہو، اس کے گھر میں 4 جوان لڑکیاں ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں، لباس کے لیے نہیں، شادی کے لیے پیسے نہیں، گناہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو اب یہ پورے عالم کو اس نے اپنی جکیٹ میں لے لیا ہے. اور پھر خدا کی قدرت دیکھو کہ کئی جگہ تو ایسے عذاب آ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے گلیشیئر ہیں نا برف کے، وہ پگھل جائیں گے اور ملک کے ملک ڈوب جائیں گے. اور کئی ملک ایسے ہیں جہاں پانی آپ کو ملے گا نہیں، نظر نہیں آئے گا، زمینیں ایسے اپھڑ کے ٹوٹ جائیں گی. کچھ ہوگا تو کاشت کریں گے نا، آپ کیا کریں گے؟ ایک دن میں آپ صبح کو اخبار دیکھ لیں، ایک دن میں اتنے ارب ڈوب گئے، اتنے خرب ڈوب گئے، اتنے ارب ڈوب گئے، اتنے خرب ڈوب گئے. اور جو دنیا کا سب سے بڑے امیر آدمی تھے وہ جناب اب درمیانے درجے پہ آ گئے، درمیانے والے نچلے درجے پہ آ گئے. دیکھ لیں آگے کیا ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا جو نظام ہے نا، اس کو کبھی نہ چھیڑو. اللہ نے جس چیز کو حرام کہا ہے وہ حرام، جس کو حلال کہا ہے وہ حلال ہے. اللہ کے نظام میں اللہ نے یہ زمینیں تیرے لیے بنائی ہیں، یا نعمتیں تیرے لیے بنائی. جب تم ناقدر ہو گئے، اس کی بزرگ مثال دیتے ہیں کہ کوئی بندہ، کسی کا لڑکا یورپ سے ڈگری لے کے واپس آیا، ماں باپ نے خوشی بنائی، بیٹا کئی سال کے بعد آ رہا ہے. انہوں نے جناب وہ میزوں پہ کھانے بھر دیے، اور کہیں جناب پراٹھے ہیں اور کہیں گھی میں تلے ہوئے کیا کیا ہیں. اور وہ تو یورپ کا مرا ہوا برگر کھانے والا، اس کو کیا پتا پراٹھا کیا ہوتا ہے، لسی کیا ہوتی ہے، مکھن کیا ہوتا ہے. یہ تو ڈالڈے کی نسل ہے نا، جیسے وہ نکلی ہیں یہ اولادیں بھی نکلی ہیں. وہ جب آیا تو اس نے کہا what is this؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، ہم نے تیرے لیے خالص گھی، توبہ 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 توبہ، اس سے تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا، اس سے میرا وزن بڑھ جائے گا، اس سے مجھے بلڈ پریشر ہو جائے گا، اس سے میرا یہ ہو جائے گا، اس سے میرا یہ ہو جائے گا. یہ تو میں نہیں کھاتا، مجھے تو آپ جو ہے ٹوسٹ منگوا کے دے دیں، بس سوکھے سے، بس یہ کریں، اس کو آگ پہ گرم کریں اور لے آئیں، بس وہ اس سے میں کھا لوں گا. خدا کے بندے تمہارے لیے بنایا، چلو ایک ایک نوالا چکھ لو، باقی پھر برادری کے لوگ بیٹھے ہیں وہ کھا لیں گے. انہوں نے کہا نہیں یہ تمہیں ہاتھ ہی نہیں لگاؤ، کو کھانے کی چیز ہے. تو والد نے غصے میں آ کر جو میز کو الٹا نہ، تو سارا کھانا جو تھا دالان میں بکھر گیا. اس نے کہا تم نہیں کھاتے تو پھر ہم بھی نہیں کھاتے، ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. سارے گھر والے بیچارے صبح سے ناچ رہے ہیں، اب آگ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور تم نہیں کھاتے پھر ہم نہیں کھاتے، خلاص. اچھا، اب جب وہ سارا کھانا الٹ کے لان میں جا پڑا، اب کتے کھانے لگ گئے. تو گھر والوں نے کتے کے لیے پکایا تھا.
اللہ نے یہ نعمتیں تمہارے لیے بنائی تھیں، جب تم ناقدر ہو گئے تو کافر کھا رہے ہیں۔ اللہ نے تو یہ ساری هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے تیرے لیے۔ ایمان سے کہیں اگر انسان نہ ہو سونا کون پہنے گا؟ انسان نہ ہو تو جناب ہیرے کی انگوٹھیاں کون سجائے گا؟ انسان نہ ہو تو سمندر میں نکلے ہوئے موتی گلے میں کون ڈالے گا؟ انسان نہ ہو تو کیڑے سے نکلی ہوئے ریشم کے کپڑے بنا کے کون پہنے گا؟ انسان نہ ہو تو یہ گندم ہے، یہ گنا ہے، یہ چاول ہے، یہ پھل ہے، یہ آم ہے، کون کھائے گا؟ یہ سب تیرے لیے تو ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تجھے صرف میں نے اپنے لیے بنایا ہے، سب تیرے لیے، صرف تو میرے لیے۔ لیکن جب تو نافرمان نکلا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کھانے دو، پر کتے کھائیں، کافر کھائیں، بلے کھائیں، کوئی کھائیں۔ جب یہ ناشکرہ ہے تو ناشکرہ رہنے اللہ کو کیا ہے؟ ساری دنیا کافر ہو جائے اس کا کیا نقصان؟ ساری دنیا مسلمان ہو جائے اس کو کیا فائدہ؟ وہ تو مالک ہے، وہ تو صمد ہے، وہ تو احد۔ اس لیے حضرت نے فرمایا یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اب خلق الارض فی یومین، اللہ نے 2 دن میں زمین کو بنایا۔ وہ 2 دن کون سے تھے؟ یعنی احد اور اثنین۔ یاد رکھو اس وقت تو کوئی دن شنی نہیں تھے نا، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ جب زمین ہی نہیں تھی، آسمان ہی نہیں تھا، سورج ہی نہیں تھا، چاند نہیں تھا، تو احد اثنین کیسے تھا؟ تو معنی یہ ہے کہ جیسے اب تمہارے سامنے دن ہے تو گویا پہلا دن ہفتے کا شروع ہو گیا احد سے، اور اس کے بعد جو ہے اثنین، پھر ثلاثاء، پھر اربعاء، پھر خمیس، پھر جمعہ۔ جمعہ پہ آگے ساری مخلوق کی پیدائش کا سلسلہ جو تھا وہ ختم۔ خلق الارض فی یومین، یوم الاحد، یوم الاثنین، وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا۔ اللہ نے زمین کے اوپر پھر بوجھ رکھے، پہاڑ رکھے۔ اسی لیے میں تو خیر ایک طالب العلم ہوں، نہ میرا اتنا علم ہے، نہ میرا اتنا مطالعہ ہے، اور نہ مجھے بیالوجی کا کوئی پتہ ہے، لیکن جو بات ایک سمجھ آتی ہے، دیکھو نا جی، اللہ نے رکھا زمینوں پہ بوجھ۔ اب آپ دیکھیں نا، مثلا اونٹ پہ یا گدھا پہ یا کسی چیز پہ بوجھ رکھتے ہیں تو آپ دونوں طرف وزن کرتے ہیں کہ بھائی ادھر 20 سے ادھر بھی 20 سے، تاکہ برابر وزن ہو۔ اگر ادھر 30 ہو گیا ادھر 10 ہو گیا تو لازمی بات نکل آئے۔ اچھا اسی طرح چونکہ زمین اللہ نے بچھائی ہے پانی پہ، تو زمین تو متحرک ہوتی نہیں، اور متحرک ہوتی تم چلتے کیسے، سوتے کیسے، آرام کیسے کرتے؟ تو اللہ نے بوجھ رکھے۔ اچھا، اور اللہ نے بوجھ جو رکھے ہیں پوری دنیا پہ نظر ڈالو۔ اب مثلا تمہارے ملک میں پاکستان پہ نظر ڈالو، ہندوستان پہ نظر ڈالو، بنگلہ دیش پہ نظر ڈالو، ایشیا پہ، یورپ پہ نظر ڈالو۔ بعض ملک ایسے ہیں جن کے صرف ایک کونے میں جا کے پہاڑ آتے ہیں، باقی سارے ملک میں پہاڑ نہیں ہیں۔ اچھا، بعض ملک ایسے ہیں جس کے ہر جگہ پہاڑ ہیں، بعض ملک ایسے ہیں جس میں پہاڑ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی سارا میدانی علاقہ ہے، دلدلی علاقہ ہے یا صحرا ہے۔ تو اللہ جانتے تھے نا کہ میں نے زمین میں کہاں بوجھ رکھنا ہے کہ زمین حرکت نہ کرے۔ اب جب ہم پہاڑوں کو توڑ دیں گے تو وہ جو اللہ نے بوجھ کا نظام بنایا تھا وہ تو گڑبڑ ہوگا نا۔ دیکھو نا، یہاں اللہ نے بوجھ رکھا تھا 1000 من کا پہاڑ، ہم نے توڑ کے بلڈنگ بنا دی، بلڈنگ بنی 500 من، تو 500 من تو وزن میں فرق آ گیا۔ تو یہ فرق آہستہ 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 جب آئے گا، انجام کیا ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے، پھر ایسے ہوگا کہ زمین دھس جائے گی، پھر ایسے ہوگا کہ جو نیچے زمین کے چشمے ہیں پانی کے وہ تمہیں ملیں گے ہی نہیں، کہ کہاں گئے؟ کیونکہ وہ سسٹم ہے نا۔ اب دیکھو نا، جدھر یوں ہو جائے پانی گیا،
اب یہی وجہ ہے نا کہ بعض ہمارے علاقوں کے اندر پیٹرول ہے لیکن ہم نہیں نکالتے. کیوں؟ ادھر والا ملک طاقتور ہے اور پیٹرول کی جو لہر ہے وہ یوں ہے. اگر ہم یہاں نکالنا شروع کر دیں تو وہ بھی سارا ادھر آ جائے گا نا. وہ نکالنے ہی نہیں دیتے. یہ ایک نظام ہے، اللہ کا قانون ہے. لیکن جب ہم اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں تو کوئی نہ کچھ تو پھر ہوگا نا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل تھا. اس لیے فرماتی ہیں کہ باقی اللہ پاک نے اس پہ بوجھ رکھے، جعلھا مبارکۃ قابلۃ للخیر والبذر والغراس. پھر اللہ نے زمین کو تیرے لیے برکت والا بنایا، اس قابل بنایا کہ زمین میں تو بیج ڈالتا ہے، کھیتیاں نکلتی ہیں تو اس کے اندر درخت لگاتا ہے. وقدر فیہا اقواتہا وہو ما یحتاج اہلہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے رہنے والوں کے لیے وہ جن چیزوں کے محتاج تھے وہ زمین میں پیدا کر دی. گندم کے محتاج ہیں، چاول کے محتاج ہیں، کسی پھل کے محتاج ہیں، سبزیوں کے محتاج ہیں، جانوروں کے لیے چارے کے محتاج، ہر چیز زمین میں رکھی. من الارزاق والاماکن، بلڈنگوں کے مکانوں کے محتاج ہیں. الذی تزرع وتغرس یعنی یوم الثلاثاء والاربعاء. اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں جو ہیں 2 دن یعنی ثلاثاء منگل اور بدھ والے دن، فہما بعد یومین السابقین اربعۃ. تو پہلے 2 دن اور یہ 2 دن ملا کے کل کتنے ہوئے؟ 4 دن ہوئے. سواء للسائلین. ولہذا قال فی 4 ایام سواء للسائلین. اے من اراد سؤالا ذلک لیعلمہ. تاکہ کوئی اگر پوچھنا چاہے، جاننا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں نے آ کے حضور سے سوال کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتار کے جواب عطا فرمایا. وقال اکرمۃ ومجاہد رحمہم اللہ فی قولہ عز وجل وقدر فیہا اقواتہا جعل کل ارض ما لا یصلح فی غیرہا ومنہ العصب بالیمن والصابور بصابور والطیارسۃ بالری. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، حضرت مجاہد فرماتے ہیں اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کوئی چیز کہیں ہے، کوئی چیز کہیں ہے، کوئی چیز کہیں ہے. ایک ملک ہے جو چاول پیدا کرتا ہے لیکن اس کے پاس جو ہے چینی نہیں. ایک ملک ہے جو چینی پیدا کرتا ہے چاول نہیں، وہ اس کا محتاج ہے، وہ اس کا محتاج ہے. اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے. العصبہ جیسے کہ گنا ہے اللہ نے یمن میں پیدا کر دیا، صابور جو ہے صابوری میں، اور تیالسا ریشم جو ہے وہ رائی کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا. وقال ابن عباس وقتادہ والسدی فی قولہ تعالی سواء للسائلین اے من اراد سؤالا عن ذلك. وقال ابن زید معنى وقدر فيها اقواتها في 4 ايام سواء للسائلين على وفق مراده من له حاجة الى رزق او حاجة فإن الله تعالى قدر ما هو محتاج اليه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں حضرت ابن زید کہ قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین کا کیا معنی؟ یعنی ہر کسی کو جو مانگتا ہے ضرورت ہے اللہ نے پوری کر دی. یعنی مانگنے والوں کی جو جو ان کی ضروریات تھیں، جو جو ان کی طلب تھی اللہ تبارک و تعالی نے پوری فرما دی ہے. وَهَذَا الْقَوْلُ يَشْبَهُ ذَكَرُهُ فِي قَوْلِ تَعَالَى وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ آپ کو اللہ نے ہر وہ نعمت دی جو اللہ سے آپ نے مانگی ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. وہ دخان کا کیا معنی؟ وہ بخار الماء، جو پانی آپ گرم کریں اس سے جو بخارات اٹھتے ہیں وہ دخان ہے. المتصاعد من حين خلقت الارض فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها اي استجيبا لامري وانفعلا لفعلي
طائعتین او مکرہتین، اللہ نے فرمایا کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو اور جو میں حکم دوں اس کو بجا لاؤ، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، چونکہ اللہ کے تقدیری حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، قال اللہ تبارک وتعالی شمسی وقمری والنجوم، وقال للارض شققی انہارک واخرجی ثمارک، اللہ نے آسمانوں کو حکم دیا کہ چاند، سورج، نجوم، کواکب سب گردش تمہارے اندر، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تم پھٹنے کے بعد تمہارے اندر سے نہریں اور تمہارے اندر سے پھل نکالیں گے۔ قالتا اتینا طائعین، آسمانوں اور زمینوں نے جواب دیا مالک آپ جو چاہیں، ہم تابع ہیں، ہم آپ کی مخلوق ہیں۔ واختار رحمہ اللہ تعالیٰ قالتا اتینا طائعین بنستجیب لک مطیعین وافینا مما ترید خلقهم لا یجدون نستمعین مطیعین لک، انہوں نے عرض کیا جیسے ابن جریر فرماتے ہیں کہ بل نستجیب لک، اللہ ہم تیرے حکم کو تعمیل کرتے ہیں اطاعت کرتے ہوئے، آپ جو چاہیں، بما ترید خلقا، جو چیزیں پیدا کرنا چاہیں، ملائکہ، انسان، جن سب تیری اطاعت کرنے والے۔ حقائق جرین بعد اہل الانبیاء قال وقیل تنزیلا لہن معاملت من یعقل بکلامہما، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے زمین میں، آسمان میں عقل دیا، شعور دیا، بولنے کی طاقت دی، پھر حکم دیا۔ وقیل ان المتکلمین الذی بذلک وقعد الکعبہ ومن السماء ما یصامته منها واللہ اعلم، سب سے پہلے جواب دینے والی زمین کا جو ٹکڑا ہے وہاں ہے جہاں کعبہ ہے، اور آسمانوں میں بھی وہ ٹکڑا ہے جو اس کے اوپر ہے جہاں کعبہ ہے، کیونکہ یہاں نیچے بھی کعبہ ہے اور چھٹے آسمان پہ بھی بیت المعمور، وہ بھی اللہ کا کعبہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ اس کو اتارے تو عین اسی کعبۃ اللہ پہ آ کے بیٹھے گا، یعنی بالکل اسی کی ہی حال میں ہے۔ معراج والی رات میرے آقا نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیت المعمور کو بھی دیکھا ہے۔ وقال الحسن البصری لو ابیا علیہ امرہ لعذبہما عذابا یجدان علمہ، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان بھی انکار کرتے تو اللہ ان کو بھی ایسا عذاب دیتے کہ ان کو بھی علم محسوس ہوتا۔ واللہ تعالی علم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی اطاعت کی، فرما برداری کی توفیق دے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور اس نے طواف کیا عصر کی نماز کے بعد، اب چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک مکروہ اوقات ہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے، اب بیٹھا رہے، صفا مروہ دوڑے نہ دوڑے۔ میرا بھائی بات سمجھے، اگر تم عصر کے بعد طواف کر کے 2 رکعت نہ پڑھو، صفا مروہ دوڑو، مغرب پڑھ کے 2 رکعت پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہی ذرا راجح قول جو ہے نا جی، دلائل جو مضبوط ہیں وہ اسی طرف ہیں کہ عصر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے۔ یہ بڑی صحیح حدیث ہے سیاست کی کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اسی طرح لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد بھی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا جب سورج نکل رہا ہے یا ڈوب رہا ہے یا عین سورج سر پہ کھڑا ہے اس وقت بھی نماز نہ پڑھے۔ بعض روایات میں حرم کے اندر طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے گنجائش ہے پڑھنے کی، تو وہ گنجائش ہے۔ تو آپ نے اگر صفا مروہ دوڑنی ہے، پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، تو آپ کو تو فکر کی ضرورت ہی نہیں، آپ طواف کریں جا کے صفا دوڑیں، صفا دوڑنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں،
مغرب کی نماز پڑھ کے پہلے 2 رکعت طواف والے پڑھیں، کیونکہ وہ واجب ہے، اور مغرب کی سنت جو ہے وہ بعد میں پڑھیں، کیونکہ واجب سنت سے قوی ہوتا۔ اور اگر کسی نے عصر کے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لی ہے تو یہ بھی کوئی خدا نہ خواستہ کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے خلاف لٹھ لے کے دوڑ پڑے۔ پڑھ لی ہے چلا گیا، کوئی بات۔ یہ تو اللہ کی، اصل میں یاد رکھو یہ سارے جو اختلاف ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اب دیکھو نا جی، مثلا ایک امام کہتے ہیں کہ بھئی 10 تاریخ کو کنکریاں صبح صادق سے لے کر ظہر تک وقت ہے۔ ایک امام فرماتی ہیں ہاں افضل تو یہی ہے لیکن سارا دن بھی جائز ہے۔ تو اب اختلاف تو ہو گیا لیکن فائدہ ہو گیا نا، جن کو سارا دن کی اجازت مل رہی عصر کے بعد مار لیں گے، جو صبح والے ہیں پہلے تو لوگ تقسیم ہو گئے نا، لوگ بچ گئے۔ اگر سب کو ایک ہی وقت بتا دیا جاتا لوگ تو مر جاتے۔ تو ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں اللہ کی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، مثلا ایام حج ہوتے ہیں، قافلے جا رہے ہیں مینا کے لیے، اب قافلہ جا رہے ہیں، وہ جناب بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی میں نے عصر کے بعد طواف میں تو مغرب کی نفل پڑھ کے نکلوں گا۔ قافلے والے تو رول گئے، بس لگی ہوئی ہے لائن میں، وہ اگر ایک دفعہ نکل گئی پھر کون تمہیں دے گا وہ بس؟ تو پڑھ لو چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اور اگر تم اللہ کے حرم میں موجود ہو، تم آئے ہو، مثلا ابھی آئے ہو، عصر کے بعد آئے ہو، تم نے طواف کر لیا، تمہیں پتہ ہے انشاءاللہ میں مغرب بھی حرم میں پڑھوں گا، تو آرام سے بیٹھ جاؤ، مغرب کے بعد پڑھ لو، تاکہ کسی حدیث کی مخالفت بھی نہ ہو۔ یہ تو رحمت ہی رحمت ہے، ہم لوگوں نے اپنے کم علم کی وجہ سے لوگوں کو لڑا دیا۔ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو مجھ پہ طواف وداع، یاد رکھو طواف وداع صرف حج میں واجب ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ طواف الوداع جو لوگ حج پہ آتے ہیں، اور وہ بھی باہر والے، مثلا مکے والے کے لیے کوئی وداع نہیں، جدے میں جو رہتے ہیں کوئی وداع نہیں، بحرے میں رہتے ہیں کوئی وداع نہیں، وادی فاطمہ میں رہتے ہیں کوئی وداع نہیں، یعنی جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے کوئی وداع نہیں۔ میقات ہے مدینہ منورہ، میقات ہے رابق، ذوالحلیف، اپنا جوفہ، میقات ہے طائف، ادھر کے اگر میقات سے اس طرف آئے ہیں تو اب طواف الوداع واجب ہے، نہیں کرو گے دم پڑ جائے گی۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب ہے ہی نہیں، افضل ہے کہ طواف الوداع کر لو، کیونکہ ایک حدیث میں لفظ جو ہے عام ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ تمہارا آخر کام یہ ہو کہ طواف کرو اور جاؤ، تو افضل ہے کہ طواف الوداع کر لو، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ اچھا مدینہ منورہ جا رہے ہو تو افضل ہے کہ کر لو، کیوں پتہ مر جائیں، آ ہی نہ سکیں، دوبارہ مکہ نصیب ہی نہ ہو، تو بہتر ہے کہ آدمی کر لے، نہ کرے تو کوئی گناہ تو نہیں، کیونکہ تمہارے ذمہ واجب تو ہے ہی نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ لازماً مکہ میں طواف کرے، مدینہ منورہ میں جب جائے جاتے ہوئے سلام پڑھے، اور پھر جس دن آنا ہے اس دن سلام پڑھے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ ہر وقت جا کے پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یہ منع ہے، آداب ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ ہر وقت چلے جاؤ اور ہر وقت جا کے السلام علیکم، یہ نہیں، تو منع ہے۔ آداب یہ ہے کہ جب باہر سے جاؤ تو حضور کے روضہ مبارک میں جا کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام عرض کرو، اور پھر درود شریف پڑھتے رہو، اور پھر جس دن آنا ہے پھر صلاۃ و سلام پڑھ کے واپس آؤ۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں
پہلی تکبیر کے بعد سورت فاتحہ، ہاں یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور علماء اہل حدیث کے نزدیک پہلی رکعت میں فاتحہ، دوسری میں درود، تیسری میں دعا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے اور دوسری میں درود ہے اور تیسری میں دعا ہے. ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے جو موطا امام محمد میں ہے. اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنازہ جو ہے یہ نماز کی طرح تو ہے لیکن یہ حقیقی نماز ہے نہیں، یہ تو ہے ہی دعا. کیونکہ حقیقی نماز وہ فرماتے ہیں کوئی ایسی نماز نہیں جو رکوع اور سجود کے بغیر. فرماتے ہیں کوئی ایک نماز ثابت کرو جس میں رکوع اور سجود نہ ہو. تو نماز تو نام ہی رکوع سجود کا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اسی طرح قرآن کہتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رکوع میں جاؤ تو سبح اسم ربک العظیم سے آپ نے فرمایا سبحان ربی العظیم، اور جب سجود میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلی. تو فرماتے ہیں کہ سجود اور رکوع کے بغیر تو کوئی نماز ہوتی نہیں. وہ کہتی ہیں تو دعا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلی تکبیر میں ثنا ہو اور دوسری میں درود ہو اور تیسری کے اندر دعا ہو. ایسے ہی یاد رکھو کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی فاتحہ پڑھ رہا ہے، پڑھنے دو، کوئی مسئلہ، کوئی اعتراض نہ کرو. وہ بھی بیچارہ ایک امام کے قول پہ عمل کر رہا ہے اور امام ایک حدیث پہ عمل کر رہا ہے. اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنے ایک امام کے قول پہ عمل کر رہا ہے اور امام ایک حدیث پہ عمل کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب دیکھیں نا جی، ایک بات پہ غور کریں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ اللہ تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. یاد رکھو ہم تمام ائمہ کے غلام ہیں. وہ ائمہ محدثین ہیں، ائمہ فقہا ہیں، ائمہ قراء ہیں اور صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ہم سب کے غلام ہیں. لیکن جو حقیقت بات ہے وہ تو کہنی پڑتی ہے نا کہ اللہ نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے. آپ خود اندازہ کر لیں کہ امام شافعی ان کے شاگرد کا شاگرد ہے. اب امام شافعی کتنا بڑا امام ہے، محمد بن حسن شیبانی کا شاگرد ہے. محمد بن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. تو امام شافعی کیا بنے؟ شاگرد کا شاگرد. اچھا امام احمد بن حنبل تو امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ بھی شاگرد کے شاگرد. امام بخاری رحمت اللہ علیہ عبداللہ مبارک کے شاگرد ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ بھی شاگرد کے شاگرد. کتنا بڑا. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ نے جو فقہ مرتب کی ہے وہ ان کی اپنی نہیں ہے، یہ شورائی فقہ ہے. یعنی آپ نے 80 علماء کی ایک جیوری بنائی تھی. 80 علماء. اور علماء کون تھے؟ ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر جو خود امام تھے. اتنے بڑے بڑے ائمہ کو بٹھایا. قرات کے ائمہ کو بٹھایا کہ کہیں قرات کا فرق آ جائے کہ یعلمون ہے یا تعلمون ہے تو وہ بتائیں گے. نحو کے ائمہ کو بٹھایا کہ بھئی یہ محل نصب ہے یا محل جر ہے، یہ بدل ہے یا حال ہے، وہ کون بتائے گا؟ وہ نحو والا بتائے گا، تبھی تو جا کے صحیح معنی ہوگا نا. محدثین کو بٹھایا کہ یہ حدیث بتائیں گے. اسماء رجال کے ماہرین کو بٹھایا کہ یہ بتائیں گے کہ راوی سارے ٹھیک ہیں، کوئی راوی اس میں غلط تو نہیں. فقہا کو بٹھائے کو استنباط کریں گے. تو سارے 80 علماء کے سامنے ایک مسئلہ رکھا جاتا تھا. اگر اتفاق ہو جاتا لکھ لیتے، اگر اختلاف ہو جاتا پھر امام صاحب کو پیش کرتے کہ جی ہمارا یہ اختلاف ہو گیا ہے، ان کے یہ دلائل ہیں، ان کے یہ پھر امام صاحب فیصلہ کرتے. تو جب 80 عالم کسی مسئلے پہ غور کر کے ایک چیز مرتب کرتا ہے. اسی لیے مجھے ایک بہت بڑے جج تھے، فوت ہو گئے ہیں، اور بہت بڑا قابل آدمی بھی تھا، جج بھی تھا آپ کے ملک میں.
اور بڑا اس کا ماشاءاللہ اس کا یعنی علمی مطالعہ بھی بہت بڑا مطالعہ تھا دین کا، اور وہ تدوین قوانین اسلامیہ پہ کام کر رہے تھے کہ پاکستان کے قانون کو اسلامی بنایا جائے، اس پہ وہ کام کر رہے تھے۔ تو ان نے مجھے خود بتایا حرم شریف میں بیٹھ کے، کہنے لگے بقی صاحب بات یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں ہم پھنس جاتے ہیں نا، اگر امام ابو حنیفہ کی کتابیں نہ ہوتی تو ہم تو مر گئے۔ جب وہ مسئلے میں کوئی راہ نہیں نکلتا نا، امام صاحب سے ہمیں راستہ مل جاتا۔ وہ تو تدوین کر رہے تھے نا، قانون بنا رہے تھے نا اسلامی۔ قانون تو آپ کے یہاں بنا ہوا ہے، لیکن نافذ کرنے والے بھی تو ہوں نا، اور ایسا قانون مرتب ہوا ہے کہ پوری دنیا میں مثال بن جاتا۔ دعا کرو اللہ کامیاب کر۔ کوئی اللہ رجل رشید پیدا کر دے، اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، لیکن ہمارا حال تو پتلا ہے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو کعبۃ اللہ میں آ کے کوئی بندہ منت مانے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے، میں یہ کروں گا، ٹھیک، کوئی منع نہیں، لیکن منت ماننے سے ہوتا کچھ نہیں، یہ بھی یاد رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ منت ماننے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس بدبخت کا مال کسی طرح نکل جاتا ہے، ورنہ خیرات نہ کرتا نا، اب منت مان کے پھنس گیا تو بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو پہلے خدا لکھ چکا ہے، تو منت مانو یا نہ مانو وہی ہوگا۔ ویسے اللہ کے نام پر مانو تو جائز ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ خام خواہ آپ نے پیسے شہتے نا، کسی پیسے غریبوں کو دے دو، ضروری منت دے دو، کسی مدرسے میں دے دو، غریبوں کو دے دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں ان کی نہیں ہوتی ہوگی، ہماری تو ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے تو وہ حدیث پڑھی ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا۔ ہم نے تو وہ حدیث پڑھی ہے مسلم میں جس میں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ ہمارے ملک میں نماز جنازہ میں 2 سلام ہوتے، تمہارے ملک میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے جناب؟ ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ میلاد النبی پہ اتنی بجلی خرچ ہوتی ہے کہ اس علاقے کے غریبوں کو دے دیتے، ایک بندہ بھی بھوکا نہ رہتا، کم از کم 1 مہینے کی روٹی تو مل جاتی نا غریبوں کو۔ 2 سلام بھی جناب جائز ہیں، 1 سلام بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنے لفظ بڑھیں گے ثواب بڑھے گا، جائز دونوں ہیں۔ ایک آدمی کے والدین ضعیف ہیں، وہ ان کو چھوڑ کے یہاں کام کے لیے آیا ہے، تو کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے وہاں کوئی آدمی پیدا کر دو، اس کو تنخواہ دو، خدمت کرے، تم کما کے بھیجو ان کو، کوئی بات نہیں، نیت نیک ہو تو ہو سکتا ہے۔ بہرحال مغرب کی نماز کے بعد اگر 2 رکعت طواف کے ہیں تو پہلے 2 رکعت طواف پڑھو، پھر سنت پڑھو۔ اگر پہلے کوئی غلطی ہوگی تو کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا، یہ افضل اولا کی بات ہے۔ کسی نے پہلے سنت پڑھ لی بعد میں واجب پڑھے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو سارے اللہ کی رحمت کے مسئلے ہیں، پتہ نہیں لوگوں نے کیوں عذاب بنا دیے ہیں۔ میں یہاں ہوں، ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دولہا دلہن اس مجلس میں موجود ہوں، ایک جگہ پر، ایک ادھر ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ اور دوسرا آسان حل ہے، کوئی مشکل نہیں، ایک خط لکھ دو کہ میں نے اپنے فلاں آدمی فلاں ابن فلاں کو اپنی طرف سے شرعاً وکیل مقرر کیا ہے کہ وہ میری طرف سے جا کے مسمات فلاں بنت فلاں کا ایجاب قبول میرے لیے کر لے، میں وکیل بنا رہا ہوں، 2 گواہ بناؤ، وکیل وکالت نامہ بھیج دو، جا کے تمہارا وہ نکاح کر دے، بس۔ ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا۔
اور ویسے ٹیلی فون کے دھوکے میں بھی نہ آنا. نکاح ہو جائے وہاں جاؤ 80 سال کی بڑھیا بیٹھی ہو کیا کرو گے؟ دیکھا تو ہے نہیں تم نے. اچھا آواز بھی بدل سکتی ہے. آج کل تو مرد جو ہے عورتوں کی آواز میں بولتے ہیں, عورتیں مردوں کی آواز میں بولتی ہیں. کیا کرو گے؟ وہ کسی پر اچھا وکیل بھی کسی اچھی آدمی کو بنانا ہے, یہ نہ وہ اپنا نکاح کر کے آ جائے تم بیٹھے رہو. کوئی قابل اعتبار آدمی دیکھنا, یہ نہ سمجھنا کہ ماشاءاللہ داڑھی ہے نماز پڑھتا ہے. بڑے بڑے کھلنڈر پڑے ہوئے ہیں اندر. ہاں ہم نے حج کے لیے دوسرے شہر سے آئے تھے, طواف ودا کر کے چلے گئے, مدینہ پاک نہیں جا سکے. کوئی بات نہیں, حج کے ساتھ مدینہ منورہ جانے کا کوئی تعلق نہیں. حج الگ چیز ہے, زیارت الگ چیز ہے. اللہ نصیب کرے, خدا کسی کو محروم نہ کرے, لیکن حج میں کوئی نقص آتا ہے؟ حج میں کوئی نقص نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الہ العالمین, حضور کی امت پہ رحم فرما, عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.